استنجا کرتے وقت زور سے سانس نہیں لینا چاہیے، پیڑ تک پانی پہنچ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے تو ملک دانش صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ لکھا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کا پانی پینے کا طریقہ یہ ہے اور آپ کو دکھ پہنچے گا، آپ کی دل آزاری ہوگی، ان کو نہیں پتا تھا۔ تو آپ کی دل آزاری اگر ہوئی ہے، دکھ آپ کو پہنچائے اور جگہ جگہ آپ ویڈیو کے نیچے اس طرح کمنٹ کر کے ذکر کر رہے ہیں اپنی اس عادت کا کہ آپ اس طریقے سے پانی پیتے ہیں، سیدھے طریقے سے نہیں پیتے بلکہ اس طریقے سے آپ پانی پیتے ہیں، تو جگہ جگہ اپنی عزت ویسے خراب نہیں کرتے۔ باقی آپ کی دل آزاری ہوئی یا دکھ ہوا کہ انہوں نے آپ کی کسی عادت کا ذکر کیا ہے، آپ کے کسی پانی پینے کا طریقہ کا ذکر کیا ہے، تو میں آپ سے ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہوا یوں ہوگا کہ صدیوں سے کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، ہوا یہ ہوگا کہ کسی بندے کے ساتھ یا تو اس طرح کوئی سسٹم خراب ہونے والا معاملہ پیش آیا ہوگا، تو اس نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے جا کے سوال پوچھا ہوگا کہ اگر جس طرح منہ سے پانی اس طرح ایک حد تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان کے ذریعے سے یا ناک کے ذریعے سے پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اس طریقے سے جس طرح ملک دانش صاحب کی پانی پینے کی عادت ہے اس طریقے سے اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس عالم نے یا مفتی نے اس سے بس یہ غلطی ہوئی ہوگی کہ اس کے سوال کے مطابق اس نے جواب دے دیا ہوگا کہ چونکہ شریعت میں ہر مسئلے کا ایک شرعی حل موجود ہے تو اس کا جواب اس کے مطابق دے دیا ہوگا کہ اس کا حل یہ ہے اور اس کا جواب یہ بنتا ہے اسلامی طریقے کے مطابق۔ مثال کے طور پر جیسے مجھ سے کوئی بندہ سوال کرے کہ اگر ملک دانش گوبر کھا لے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اگر پاخانہ کھا لے تو اس کا حکم کیا ہوگا، تو میں شرعی حکم بیان کر دوں گا کہ اس نے پوچھ لیا ہے تو لہٰذا مجھے بتانا پڑے گا کہ اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ یہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اگر کسی بندے نے اس طرح سوال پوچھ لیا تھا اور کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے اور احتیاط کا لکھا ہوا ہے، اس میں احتیاط کر لی جائے، تو وہ اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کی اگر ایسی عادت تھی تو آپ جگہ جگہ پر اپنی عزت خراب کیوں کر رہے ہیں؟ اب بعض لوگ یہ سوچیں گے یا کہیں گے کہ یہ کس طریقے سے کس برے انداز سے اس کو جواب دیا گیا ہے یا دیا ہے، ایسا مناسب نہیں تھا۔ تو میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کر دوں، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، اس نے مذاق اڑایا اس مسئلے کا اور اعتراض کیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس انداز میں جواب دیا ہے۔ جو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے اس طرح پانی عام حالات میں کوئی بھی اس طریقے سے نہیں جاتا کہیں بھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ کی صفائی ہی ہوتی ہے، کسی جگہ بھی پیڑ تک وہ نہیں پہنچتا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے۔ باقی احتیاط کی جائے تو اچھی بات ہے۔ وہ کوئی شاذ و نادر صورت ہوتی ہے، ملک دانش صاحب کی کبھی طبیعت خراب ہو اور شدید قسم والی ان کو کبھی قبض ہو اور کوئی ڈاکٹر ان کو لکھ کے دے کہ انہوں نے حقنہ استعمال کرنا ہے اور حقنے پر دوائی لگا کے یا اس میں میڈیسن وغیرہ موجود ہو، وہ ان کو ان کی گوشت گزار کی جائے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کیا جائے، تو پھر ان کو بتایا جائے کہ یہ حقنہ جو آپ نے استعمال کیا ہے، تو جہاں تک انہوں نے آپ کو وہ کیا میں لفظ استعمال کروں، کہاں تک جو بھی معاملہ ہوا ہے، جب آپ نے وہ دوائی آپ نے لی ہے تو وہ دوائی آپ کو جہاں تک پہنچی ہے، تو یہ پانی اگر یہاں تک اس حد تک پہنچ جائے تو تب روزہ ٹوٹنے والا کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سلامت رکھے اور خیر فرمائے جی۔